بنو نذیر کے سردار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو بنو نذیر کا سردار تھا وہ حیی بن اخطب تھا۔ حیی بن اخطب جب جو ہے بنو قریظہ کے ساتھ قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد سلام ابن ابی الحقیق یہودیوں کا لیڈر بنا، اور سلام ابن ابی الحقیق کو جب جو ہے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر ڈالا، مار ڈالا، تو اس کے بعد پورے کے پورے یہودیوں کا جو سردار بنا ہے وہ میں نے کہا تھا کہ اسیر بن رزام تھا۔ اور اسیر بن رزام جب اللہ کے رسول سے مصالحت کے لیے خیبر سے مدینہ آ رہا تھا اور راستے کے اندر حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے غداری کرنے کی کوشش کی، تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیر بن رزام کو ختم کر دیا، اور اس طریقے سے اس کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ تمام کے تمام مارے گئے سوائے ایک کے یا دو کے جو بچ گیا تھا۔ اسیر بن رزام کے بعد بنو نذیر اور پورے کے پورے خیبر کے علاقے میں جو یہودی تھے ان تمام کا جو لیڈر بنا ہے اس کا نام تھا کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق۔ سلام ابن ابی الحقیق کا بھتیجا تھا یہ کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق۔ قلعہ قموس کے بعد جو دوسرا قلعہ ہے یعنی 7واں وہ وطیح کہلاتا ہے، اور وطیح کے بعد جو آخری قلعہ ہے ان کا بڑا وہ سلالم کہلاتا ہے۔ تو یہ قموس، وطیح اور سلالم یہ آخری آبادی تھی ان کی، جس کو منطقہ قتیبہ کہتے ہیں۔ لہذا یہ تین کے تین قلعے، سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے کہ چھوٹی موٹی لڑائی کے ساتھ یہ فتح ہوئے یا پھر آپس میں مصالحت ہوئی، اور اس کے بعد بغیر لڑائی کے یہ تین آخری کے جو قلعہ تھے یعنی قموس، وطیح اور سلالم، یہ تینوں کے تینوں قلعے بغیر جو ہے لڑائی کے گفت و شنید کے بعد معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ معاہدہ کیا ہوا تھا وہ دیکھیں آپ۔ قلعہ قموس کے اندر یہ کنانہ بن ربیع تھا، یہودیوں کا سردار۔ کنانہ بن ربیع نے کہا کہ اللہ کے رسول تقریباً 14 دن کا عرصہ گزر گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے منجنیق سے کچھ پتھر برسائے تو وہ ڈر کے مارے نیچے اترے اور مصالحت کی پیشکش کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپس میں کچھ گفتگو کریں اور لڑائی جھگڑے کے بغیر یہ معاملہ طے ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجازت ہے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ بولے کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ تمام کے تمام جتنے بھی یہودی لوگ ہیں اس قلعہ کے اندر ہے، اس کے بعد جتنے بھی قلعے ہیں وطیح اور سلالم، قموس، یہ تینوں قلعہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی جان بخش دی جائے، اور ہم اپنا سارا ہتھیار، ساز و سامان، سونے، چاندی، درہم و دنانیر، جو بھی ہمارے پاس ہے، جتنی مالیت ہمارے پاس ہے آخری کے تین قلعہ میں، قموس کے اندر، وطیح کے اندر اور سلالم کے اندر، ان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی جان بخش دی جائے، اور ہم لوگوں کو صرف اتنی اجازت دی جائے کہ ہم اپنے پیٹھ کے اوپر جتنا کپڑا لے کر جا سکتے ہیں اتنا کپڑا ہمیں لے جانے کی اجازت دی جائے، ہم خیبر کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اجازت دے دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخری کے جو تین قلعے تھے قموس، وطیح اور سلالم، ان کے لوگ غلام اور بادی نہیں بنائے گئے، لیکن پہلے کے جو 5 قلعے تھے، نعیم ہے، صعب ہے، زبیر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ابی ہے اور نزار ہے، یہ 5 قلعے تو لڑائی کے بعد فتح ہوئے تھے، لہذا نزار میں پوری عورتیں، بچے، مرد یہ سب غلام اور بادی بنا لیے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اہلیہ ہے، ایک وائف، جن کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ یاد رکھیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قموس کے قلعے کے اندر جو سردار تھا، جو پورے یہودیوں کا سردار تھا، کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق، یہ ان کی وائف تھی حضرت صفیہ۔ کنانہ بن ربیع جو یہودیوں کا سردار ہے قلعہ قموس میں، جو مصالحت کی گفتگو کر رہا تھا،
معاہدہ طے ہو گیا کہ یہاں سے نکل جانا ہے، ہم سب کی جان بخش دی جائے، کسی کو غلام اور کسی کو بادی نہ بنایا جائے، لہذا یہ بات تو طے ہو گئی۔ لہذا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیسے بادی بنی اور پھر اللہ کے رسول کے نکاح میں کیسے آئی؟ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ معاہدہ کس شرط پہ ہوا تھا کہ ہم پورا ساز و سامان چھوڑ دیں گے، ساری مال و دولت یہی چھوڑ دیں گے، صرف اپنا کپڑا جتنا پیٹھ پہ لاد سکتے ہیں لے کر ہم چلے جائیں گے۔ یہ بات ہو گئی، اللہ کے رسول نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ لیکن جب باری جانے کی آئی، اللہ کے رسول نکلنا چاہتے تھے وہاں سے، تو پھر ان لوگوں نے ایک اور ریکویسٹ کیا، درخواست کیا کہ حضور اتنی بڑی خیبر کی زمین، اتنا بڑا نخلستان، اور آپ کے پاس جتنے صحابہ ہیں یہ لوگ کاشتکاری سے واقف نہیں ہیں، کاشتکاری کیسے کی جائے؟ لہذا ہم سب کو اپنے ماتحتی میں ایز اے رعایا یہاں پہ رہنے دیا جائے، اور پورے کے پورے خیبر کی زمینوں کو ہم اپنی محنت مشقت سے اپنا پیسہ لگا کر کے کاشتکاری کریں گے، لیکن جب فصل کاٹنے کا وقت ہوگا، جب فصل تیار ہو جائے گی، تو آپ اپنے آدمی کو بھیج دیجئے اور فصل کے اندر سے 50-50 آدھا آدھا کر کے آدھا ہم لے لیں گے اور آدھا آپ کو دے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ بات تو بالکل معقول ہے، کیونکہ اگر صحابہ کرام کو اتنی بڑی زمینیں مل رہی ہیں اور یہ سب کے سب اسی کام میں لگ جائے، کاشتکاری میں، تو پھر آگے اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور جہاد کا جو عمل ہے اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ ابھی تو اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ کاشتکاری کرو، کھیتی باڑی کرو، اور آدھا آدھا 50-50 فصل کے کٹتے کا وقت ہم کو دے دیا کرو۔ بات یہاں تک طے ہو گئی۔ اس کے بعد جو ایک بات تھی کہ لے کر کے صرف کپڑا یہاں سے جانا ہے، تو گویا کہ پورا ساز و سامان مسلمانوں کے قبضے میں دے دینا تھا، جتنے بھی ہیرے جواہرات اور جو بھی سونا چاندی تھے، تلواریں تھی، ہتھیار تھے، سب مسلمانوں کے سپرد کر دینا تھا۔ ان کو کاشتکاری کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا تھا، متنبہ کر دیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو انجام تمہارا قتل ہوگا، تم کو پھر سے بادی اور غلام بنا لیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ کنانہ بن ربی ابن ابی الحقیق، یہودیوں کا سردار، حضرت صفیہ کا شوہر، اس نے ایک چمڑے کے اندر بہت سارا درہم و دنانیر، اور جو مدینے سے بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب، حضرت صفیہ کے والد، جو لے کر کے آیا تھا، اس کو پورے کو ایک چمڑے کے اندر بند کر کے ایک گڑھا کھود کر کے اس گڑھے میں لے جا کے دفنا دیا سارے مال و دولت۔ اسی کا ایک رشتہ دار یہودی کا، اس نے اللہ کے رسول کو اطلاع دیا کہ بار بار یہ کنانہ بن ربی اس طرف جاتا ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تحقیق کرو۔ اس سے پوچھا گیا، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اللہ کے رسول نے کہ کنانہ بن ربی سے سوال کرو، پوچھو کہ آخر بار بار وہاں جانے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بذریعہ وحی بھی بتلایا گیا کہ کنانہ بن ربی نے فلاں مقام کے اوپر مال کو دفن کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کھودنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے اوپر سختی کی گئی، مار پیٹ کی گئی کنانہ بن ربی کی، تو اس نے بھی اقبال جرم کیا کہ ہاں میں نے مال فلاں مقام کے اوپر چھپایا ہے، اور کھودنے کے بعد وہ مال وہاں سے برآمد ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ بن ربی کے قتل کا حکم دیا، اور کنانہ بن ربی کی جو وائف تھی صفیہ، اور کنانہ بن ربی کی دو اور چچیری بہنیں، اور قلعہ قموس میں اس کے خاندان کے کنانہ بن ربی کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا، غلام اور بادی بنا لیا گیا۔ کنانہ بن ربی کے دو بیٹا پہلے سے تھا، وہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے قلعہ قموس کے اندر کنانہ بن ربی کے جو اہل خاندان افراد تھے ان سب کو بادی اور غلام بنا لیا گیا، اور اسی کے اندر
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادی بن کر کے آئی ہیں۔ اب دوسری بات، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے مال چھپانے کی وجہ سے کنانہ بن ربی کا قتل نہیں کیا گیا، بلکہ جب پہلا قلعہ فتح ہو رہا تھا، قلعہ نائم، تو اس قلعہ کی لڑائی کے درمیان ایک صحابی تھے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ایک بھائی تھے محمد بن مسلمہ۔ محمود بن مسلمہ قلعہ نائم کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھک گئے تھے، تو کنانہ بن ربی نے اوپر سے، چھت کے اوپر سے ایک پتھر کی چکی ان کے سر پہ ڈال دیا، اور اس طریقے سے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل میں قلعہ قموس کی فتح کے بعد یا گفت و شنید کے بعد جو معاہدہ، جو مصالحت ہوئی، اس کے بعد حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جو اس نے کیا تھا کنانہ بن ربی نے، بطور قصاص کے کنانہ بن ربی کے قتل کا حکم دیا گیا۔ تو دو جرم تھا اس کا، ایک تو اس نے قتل کیا تھا، محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کیا تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے خزانہ چھپایا تھا۔ اللہ کے رسول نے تاکید کیا تھا کہ جو شخص بھی خزانہ چھپائے گا یا مال کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو اگر پتہ چل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا اس کو پھر جو ہے بادی اور غلام بنا لیا جائے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر کے آئی، بہت ساری بادیاں ہیں، قیدی ہیں، غلام ہیں۔ اب یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل امی کئی مرتبہ، ایک یا دو مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو وہ انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ بڑے خوبصورت صحابی تھے دحیہ کلبی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول، اتنی ساری بادیاں ہیں، ایک بادی مجھے عنایت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، جو چاہے لے لو، بہت ساری ہیں، جاؤ چن لو ایک۔ اور یہ دحیہ کلبی نے جا کر کے حضرت صفیہ کو چن لیا۔ اب جب صفیہ کو چن لیا تو ان کے جو دوست و احباب تھے دیگر صحابہ، ان کو تھوڑی سی اندر سے جلن محسوس ہوئی کہ صفیہ، دحیہ کلبی نے صفیہ کو چن لیا، کنانہ بن ربی ابن ابی الحقیق بنو نذیر کا سردار، ابھی اس کی بیوی، اتنے بڑے سردار کی بیوی، اور صفیہ کے والد حیی بن اخطب، وہ مدینے کے اندر بھی بنو نذیر کا سردار، اس کی بیٹی۔ اچھا، کنانہ بن ربی کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ سلام، یعنی سلام بن مشکم، ایک اور یہودی تھا، بہت بڑا رئیس مالدار، سلام بن مشکم کے نکاح میں تھی یہ صفیہ۔ سلام بن مشکم نے طلاق دے دیا، کسی وجہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو سلام بن مشکم کے طلاق کے بعد کنانہ بن ربی کے نکاح میں آئی تھی، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اب کنانہ بن ربی کا قتل ہو گیا، اب بادی بن گئی، اب اللہ کے رسول کے پاس ہیں، تو دحیہ کلبی نے صفیہ کو چن لیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ جس کا شوہر بہت بڑا لیڈر، جس کا باپ بنو نذیر کا سردار، اور صفیہ کا خاندان کون سا ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، حضرت صفیہ کا۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی دحیہ کلبی کے پاس بادی بن کے چلی جائے، یہ ان کی آنر اور ان کی عزت کے خلاف ہے، سب سے بہتر یہ ہوگا کہ صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جائے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ دحیہ کلبی موضوع نہیں ہے صفیہ کے لیے، لہذا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول نے ان کی خاندانی شرافت اور ان کا جو خاندانی ان کی جو نسل تھی
اس کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ بات بالکل معقول ہے، لہٰذا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صفیہ کے بدلے میں کسی اور کو تم چن لو۔ اب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صفیہ کو تو لے رہے ہیں، لیکن صفیہ کے بدلے میں ایک نہیں 7 لوں گا، میں 7 مادیاں چاہیے مجھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ لے لو 7 صفیہ کے بدلے میں، کوئی بات نہیں ہے، لہذا انہوں نے 7 کو چنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اب ایز اے بادی ہیں،